السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ اب سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی سٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے میرے لسنر عباس چٹھا نے، اور عباس کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنی ہی زندگی کا ایک سچا خوفناک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب کو یہ نصیحت دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی قسم کے جادو ٹونے کے کام میں مت پڑیں۔ اسی طرح میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور میرے جو مالی حالات تھے وہ بہت زیادہ خراب تھے۔ میری شادی ہو گئی تھی اور شادی کے بعد میں اپنی بیوی کو کچھ دے نہیں سکتا تھا کیونکہ میرے حالات بہت خراب تھے۔ میرے والدین نے میرا رشتہ طے کیا ہوا تھا اور ان کی پہلے ہی وہ کہتے ہیں کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور اس کے بعد جب میری شادی ہو گئی تو شادی کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب بیوی کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا میرے پاس۔ اسی بات میں آ کر میری مسز نے مجھ سے ڈائیورس لے لی، اور یہ چیز میرے دماغ کے اوپر اتنا گہرا اس کا صدمہ ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں اور میری ایک بہن رہ گئے تھے۔ میری بہن مجھ سے کافی چھوٹی ہے ایج میں، اور اس کی بھی ابھی شادی کرنی تھی۔ کچھ حالات نظر نہیں آتے تھے۔ دوستوں کے پاس جا کر بیٹھتا تھا تو دوست مجھے صرف یہی بات کہتے تھے کہ آؤ کوئی وہ سٹا کہتے ہیں کہ وہ لگاتے ہیں اور اس میں تم جو پیسے جیتو گے اس سے تم بہت کچھ کر لو گے۔ بہت سے لوگوں نے سٹا آج تک کھیلا ہے اور انہوں نے بہت سی کمائی کی ہے۔ ان کی بات میرے دل کو بڑی اچھی لگی، لیکن جتنی بار بھی میں نے وہ گیم کھیلنے کی کوشش کی مجھے اس میں بھی ناکامی آتی تھی، مجھے کوئی اس میں کامیابی نہیں آتی تھی۔ کہتے ہیں کہ لاہور میں ایک بہت مشہور شمشان گھاٹ ہے، میں اس کا نیم آن ایئر نہیں کروں گا، اور اسی شمشان گھاٹ کے قریب سے میں گزر رہا تھا۔ مجھے اچانک پیچھے سے آواز آئی، عباس رک جاؤ۔ میں نے جب دیکھا پیچھے سے تو پیچھے ایک سادھو بابا کھڑا ہوا تھا۔ سادھو کو جب میں نے دیکھا تو میں کافی حیران ہوا کہ اس شمشان گھاٹ کے قریب آج تک میں نے کسی کو نہیں دیکھا، نہ ایسی کبھی کوئی بات سنی ہے یہ کون ہے۔ اور اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کی کٹوری تھی۔ اس کا حلیہ میں نے دیکھا، مجھے کوئی بابا ٹائپ لگا، اور میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے مجھے کہا کہ تم مجھے کافی پریشان لگتے ہو، اور اگر تمہیں ڈھیر ساری دولت مل جائے تو پھر تم اس کا کیا کرو گے؟ میں بہت زیادہ خوش ہوا، اور اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ ابھی جو نمبر تم ہار کے آئے ہو، اگر یہ نمبر کل لگ جائے تو پھر تم مجھے کیا انعام دو گے؟ اس کی یہ بات مجھے اس قدر اچھی لگی میرے دل کو کہ میں نے اس کے پاس میں گیا اور اس کے پیروں میں ہی بیٹھ گیا، اور اس نے مجھے یہ کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نمبر ہے فلاں، اور یہ نمبر لگاؤ تمہارا کام ہو جائے گا۔ اب میں نے اس بابا جی کی بات سنی، اس سادھو کی بات سنی، وہ ایک ہندو شخص تھا، اور یہ کہہ کر اس نے مجھے کہا کہ اب چلے جاؤ، پیچھے سے پلٹ کے نہ دیکھنا، اسی شمشان گھاٹ کے پاس۔ میں چلا گیا، کل دن تھا، میں نے دوبارہ نمبر لگایا، اور جو نمبر اس نے مجھے بتایا اس نمبر میں نے اتنی دولت حاصل کی جس کو دیکھ کر ایک دم سے میں حیران ہو چکا تھا۔ جب وہ دولت سے بھرا ہوا بیگ میں اپنے گھر لے کر گیا تو میری بہن بھی اس بیگ کو دیکھ کر ایک دفعہ حیران ہو چکی تھی۔ کافی دن گزر گئے، اب مجھے یہ ٹینشن تھی کہ آخر میں ان پیسوں کو چھپاؤں کدھر، وہ پیسے میں کدھر لے کر جاؤں۔ میری بہن نے اور میں نے یہ سوچا کہ جو ہم لوگوں کا گھر ہے، ہم لوگوں کے گھر کے اندر ایک کمرہ تھا۔ میرے والدین کی زندگی میں وہ کہتے ہیں کہ وہ کمرہ کچا تھا، وہ مٹی کا کمرہ تھا، اس کو ہم پکا نہیں کروا سکے تھے، صرف 2 ہی کمرے پکے کروائے تھے جس میں میری بہن، میں، میرے امی ابو رہتے تھے، اور پھر جب میری شادی ہوئی تو ایک کمرہ وہ بنا دیا گیا، وہ مٹی کا کمرہ تھا۔ میری بہن نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ تم اس ساری دولت کو اس زمین کے اندر دفن کر دو۔ مجھے یاد تھا کہ سادھو بابا کو بھی کچھ حصہ دینا ہے۔ بہت دفعہ میں اسی شمشان گھاٹ کے پاس گیا، ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو مجھے کہیں سے نہیں ملے۔ مہینہ گزر گیا، میں نے جب بھی مجھے پیسے استعمال کرنے ہوتے تھے میں مٹی کے اسی کمرے کے اندر جاتا تھا، اور وہ جگہ ہم نے بنائی تھی ادھر سے ہم لوگ وہ پیسے نکال لیتے تھے۔ دن گزرتے جا رہے تھے، وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ایک دن ہمارے گھر دروازے پہ دستک ہوئی، میں گھر پہ نہیں تھا۔ میری بہن کو کسی نے پیغام دیا کہ عباس جب آیا تو اس سے کہنا مجھے ملے، اس کے آنے کا ٹائم کیا ہے۔ میری بہن نے کہا کہ وہ رات 10 ساڑھے 10 بجے تک گھر آ جاتے ہیں، آپ آ جانا، آپ کی ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ اب میں 10:30 بجے تک گھر آیا اور اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ کا کوئی جاننے والا آیا تھا، حلیے سے کافی عجیب لگ رہا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کی کٹوری تھی۔ میں سمجھ چکا تھا سادھو بابا آ گئے ہیں اور اب مجھے ان کا حصہ دینا ہے۔ میں نے
جو ان کے حصے کے پیسے رکھے تھے وہ تیار کر لیے، اپنے پاس رکھ لیے۔ میں نے کہا ابھی وہ آئیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں بڑا خوش تھا اور میں باہر دروازے پہ گیا تو دیکھا وہ کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے ان کا کافی شکریہ ادا کیا اور یہ کہا کہ میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا ہے، آپ مجھے ملے نہیں ہیں اور میں نے آپ کا حصہ نکال کے رکھا ہے، آپ مجھ سے یہ پیسے لے لیں۔ عباس کہتے ہیں کہ یہ بالکل حقیقت پر مبنی واقعہ ہے، یہ میری زندگی میں پیش آیا جس نے ایک دفعہ میری زندگی کو بدل دیا، اور پھر اس کے بعد میری زندگی میں کیا موڑ آیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں لاہور میں آپ کو ایسے بہت سے بابا ملیں گے جو جادو ٹونا کرتے ہیں، ان میں کچھ مسلمان بھی ہیں، کچھ ہندو بھی ہیں۔ مجھے یہ ہندو بابا ملا، میں نے اس کو اس کا حصہ نکال کر دیا، اور اس کا جب شکریہ ادا کیا تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے تم سے کوئی پیسہ نہیں چاہیے، مجھے تو تم سے کچھ اور چاہیے۔ میں نے کہا آپ کو مجھ سے کیا چاہیے؟ جس پر اس نے کہا کہ میں تمہیں اب بھی کچھ تم سے لوں گا نہیں، بلکہ تمہیں کچھ دوں گا۔ تمہیں میں نے ایک دفعہ نمبر بتایا، تم جیت گئے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم ایسے کئی نمبر خود جیتو تو اس کے لیے تم میری ایک شرط مانو گے، تمہیں اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینا ہوگا۔ عباس کہتے ہیں کہ میں نے ان کی بات کو کہا کہ اس میں سوچنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، میں نے اپنا ہاتھ آپ کو دے دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسے ہاتھ نہیں دینا، تمہیں کل دن 12 بجے شمشان گھاٹ آنا ہوگا، وہیں ہماری ملاقات ہوگی اور پھر تمہیں بتاؤں گا کہ آخر تمہیں کیا کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ رات میں نے بڑی مصیبت میں گزاری، کب صبح ہوگی اور ایسے کئی نمبر میں خود لگا سکوں گا، یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی ہے، تو وہ اس چیز کے لیے بہت بے چین تھا۔ کہتے ہیں کہ میں اب صبح کا انتظار کر رہا تھا، صبح ہوئی اور صبح 12 بجے تک میں ادھر پہنچ گیا۔ جب میں ادھر پہنچا تو میں نے ارد گرد دیکھا کوئی بھی نہیں تھا، میں شمشان گھاٹ کے اندر ایون چلا گیا اور میں نے ادھر ادھر سے بابا جی کو کافی آوازیں لگائیں، سادھو مہاراج جو بھی نام لیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اب آپ کو بتا نہیں سکتا جو انہوں نے مجھے بتائے ہوئے تھے۔ میں نے ان کئی ناموں سے ان کو بلایا لیکن وہ نہیں آئے میرے سامنے۔ 12 سے ٹائم اوپر چلا گیا، ٹائم 1:30 بجے کا ہو گیا اور وہ نہیں آئے۔ بہت زیادہ گرمی تھی جس کی وجہ سے میں ایک پل بھی ادھر نہیں رہ پا رہا تھا، کوئی بھی اس ٹائم شمشان گھاٹ میں نہیں تھا، مجھے شدید گرمی لگ رہی تھی اور ابھی میں نے ادھر ادھر سے دیکھا کوئی بھی نہیں تھا۔ چند ہی لمحے میری پلک جھپکنے کی دیر تھی، میں نے جب پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو وہ میرے پیچھے کھڑے تھے۔ اگر وہ گیٹ سے بھی آتے یا کسی وہ کہتے ہیں کہ جگہ سے بھی نکل کر آتے تو وہ مجھے نظر تو ضرور آتے نا، لیکن وہ مجھے نظر ہی نہیں آئے، وہ کہاں سے آئے مجھے کوئی علم نہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اب اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو، اتنے بے چین مت ہو، یہ مت سوچو کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں جدھر سے بھی آیا ہوں تم اس چیز کو چھوڑو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ ایک پل کے لیے میں حیران ہو گیا کہ ان کو کیسے پتہ تھا کہ مجھے یہ چیز کافی عجیب لگی ہے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں۔ اب میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کریں اور میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں۔ انہوں نے مجھے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے ہاتھ میں رکھا اور کہا تم آنکھیں بند کر لو۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، وہ کچھ پڑھنے لگ گئے۔ کچھ پڑھنے کے دوران انہوں نے میرے قریب ایک چیز کی جس کی گندی بدبو نے، گندی اسمیل نے میرے دماغ کو تعفن میں ڈال دیا اور میں انتہائی خوف زدہ ہو گیا، دل گھبرا گیا، دل متلی کرنے لگا اور میری آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے کہا یہ تم نے بہت غلطی کیا، تمہیں آنکھ نہیں کھولنی ہوئی تھی، چلو اب تمہاری آنکھ کھلی گئی ہے تو شاباش، اس کو پی لو۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو اس میں اتنی گندی بدبو تھی، اس بدبو کو سونگھ کر میرا دل خراب ہو رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ گائے کا پیشاب ہے، یورن ہے، یہ تمہیں پینا ہوگا۔ میں نے ان کے ہاتھ میں وہ جو بھی چیز تھی اس کو ہاتھ سے پیچھے ہٹایا اور وہ نیچے گر گیا، اور میں نے ان سے کہا کہ کبھی زندگی میں مت سوچنا کہ میں اتنی ناپاک پلیت جو بھی چیز ہوتی ہے، ہمارے مسلک میں اس کو ناپاک سمجھا جاتا ہے، ظاہری بات ہے وہ گائے کا یورن ہے تو وہ ناپاک ہی ہوگا، کبھی مت سوچنا کہ میں یہ پیوں گا۔ اس نے مجھے کہا کہ مورخ تو نے ہماری حکم عدولی کی ہے، اب تجھے اس کی سزا ملے گی۔ میں نے کہا تو مجھے اس کی جو مرضی سزا دے دو لیکن میں یہ کام کبھی بھی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا تو مجھے جو بھی سزا دے دو مجھے قبول ہے، لیکن میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا اور نہ ہی آج کے بعد تمہاری شکل دیکھوں گا۔ تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تم جانتے ہو کہ میں ایک مسلمان لڑکا ہوں، میں ایسا کام نہیں کر سکتا، یہ میرے مسلک کے اور میرے مذہب کے خلاف ہے، چاہے یہ تمہارے مسلک میں حلال ہوگا لیکن میں اس کو حلال نہیں سمجھتا۔ یہ بات کہہ کر میں شمشان گھاٹ سے باہر نکل آیا اور بڑے بھارے قدموں سے اپنے گھر تک پہنچا۔ گھر آیا تو میری بہن نے مجھے دیکھا تو اس نے کہا کہ تم اتنی دیر سے کدھر تھے اور کافی پریشان لگ رہے ہو۔ میں نے اس کو تسلی دی اور یہ کہا کہ میں بالکل بھی پریشان نہیں ہوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
کچھ دن گزرے، کچھ دن کے بعد میں رات کو سو رہا تھا، اچانک سے میری بہن نے کہا کہ میں نے جیسے ہی تمہارے کمرے کی ونڈو کھولی تو مجھے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے ونڈو کھولی تو میں نے دیکھا تمہارے ساتھ ایک خوفناک شکل کا لڑکا لیٹا ہوا ہے، اور وہ انتہائی وحشت ناک ہے۔ وہ تمہاری طرف لیٹا ہوا ہے لیکن وہ تمہارے تک پہنچ نہیں پا رہا ہے، یعنی وہ اپنے ہاتھوں کو تمہارے تک بڑھاتا ہے لیکن اس کو ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی جھٹکا لگا ہے اور وہ پیچھے ہو جاتا ہے۔ میری بہن کہتی ہے کہ میں اسی لمحے تمہارے کمرے میں جب داخل ہوئی تو وہ کمرے سے غائب ہو چکا تھا۔ میں نے تمہیں یہ چیز بتائی نہیں ہے، جبکہ مجھے کوئی چیز بھی اپنے ساتھ نظر نہیں آئی۔ اب ان واقعات میں تسلسل پیدا ہونے لگا۔ کوئی مخلوق جو کہ مسلسل ہمارے گھر میں رہتی تھی اور میری بہن کو نظر آتی تھی ایک لڑکے کے روپ میں، اور اب وہ میری بہن کو بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی، ایون کہ میری بہن بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ خاندان والے سارے ہمارے گھر ہیں۔ میری بہن کی حالت اس قدر تفتیشناک ہو چکی تھی کہ اس کو ڈاکٹر نے کینسر ڈائگنوسٹ کر دیا اور اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا۔ جتنی پیسے تھے وہ جو میں سٹے میں جیتا تھا وہ سارے پیسے اسی بیماری میں لگ گئے، اور آخر یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی بہن بچ بھی نہیں پائی۔ سزا ملی، گناہ کیا تھا، جادو کیا تھا، سزا تو ملنی تھی اور وہ سزا مجھے مل گئی۔ حرام تو حرام ہی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب وہ جو چیز تھی، میری بہن کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ کہتے ہیں کہ وہ گھر میں اکیلے تھے، ان کو وہ مخلوق مسلسل نظر آتی تھی اور ان کو تنگ کرنے لگ جاتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز میری سمجھ سے باہر تھی، جب میں اپنے بہن والے کمرے کے اندر جاتا تھا تو وہ مخلوق مجھے ڈرا نہیں سکتی تھی اور نہ ہی میرے قریب آتی تھی، لیکن جب میں اپنے کمرے میں ہوتا تھا تو وہ مخلوق میرے سامنے بھی آتی تھی اور مجھے ڈراتی بھی۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ مخلوق آخر میرے کمرے میں داخل کیوں نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے یہ ساری سٹوری اپنے ایک دوست سے شیئر کی اور وہ مجھے ایک اللہ والے کے پاس لے کر گیا۔ آپ یہی یقین مانیں کہ وہ اللہ والا کسی ایسی جگہ پر رہتا تھا جہاں پر انسان کا پہنچنا ناممکن تھا، اس کے لیے جان سے بھی خطرہ خالی نہیں تھا۔ ہم اس تک پہنچے اور انہوں نے مجھے کہا کہ در حقیقت جب تم شمشان گھاٹ کے قریب سے گزر رہے تھے تو وہ کوئی سادھو بابا نہیں تھا، وہ ایک ہندو جن تھا، اور وہ جن تمہیں اپنے قبضے میں کر کے تم سے جادو کروا کر تم سے اسلام کے خلاف کچھ کام کروانا چاہتا تھا جس میں وہ ناکام ہو چکا تھا، اور تم نے اس کو ناکام کر دیا۔ تم نے یہ سب سے بڑی غلطی کی تھی جو تم نے اس سے پیسے لے لیے، اور اس کی تمہیں یہ سزا ملی کہ تمہاری بہن جان سے ہاتھ دھو بیٹھی، جبکہ وہ اس کام میں بالکل معصوم تھی، لیکن تمہیں انہوں نے تکلیف دینے کے لیے تمہاری بہن کو تم سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا اور وہ سارے پیسے بھی ختم کر دیے۔ اب وہ جو جن تمہیں نظر آتا ہے یہ وہی سادھو کے روپ میں جن ہے جو کہ تمہیں تنگ کر رہا ہے، تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ تمہارے کمرے میں وہ اس لیے نہیں آ سکتا کہ تمہارے کمرے میں قرآن پاک پڑا ہوا ہے، تمہاری بہن کے کمرے میں وہ اس لیے نہیں آ سکتا کہ اس میں قرآن پاک پڑا ہوا ہے۔ تمہیں اب یہ کرنا ہوگا کہ تمہیں 41 دن میرے پاس رہنا ہوگا، اور وہ جگہ ایک پہاڑی علاقہ تھا، اس پہاڑی علاقے میں مجھے 41 دن گزارنے تھے۔ گزارنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک تو اپنا گھر بدل دو، وہ میرے ماں باپ کا آبائی گھر تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو کیسے بدلتا، لیکن انہوں نے کہا کہ تمہیں اس گھر کو بند کرنا ہوگا اور پھر اس گھر میں دوبارہ کبھی قدم نہیں رکھنا ہوگا۔ اور پھر میں نے ایسے ہی کیا، اپنی جان بچانے کے لیے اس گھر کو بند کر دیا، ایون کہ سیل کر دیا، اور سیل کرنے کے بعد جو انہوں نے مجھے حفاظتی تدابیر بتائی تھیں ان پر عمل کیا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ دوبارہ بھول کر بھی اس شمشان گھاٹ کے راستے سے مت گزرنا، کیونکہ اس راستے پہ وہ جن رہتا ہے اور وہ جن کسی کو بھی اس طرح اسلام کے خلاف استعمال کر سکتا ہے، لیکن تم اپنے ایمان میں پکے تھے۔ اللہ پاک اسی طرح سب کو ایمان کی طاقت دے۔ یہ ایک واقعہ تھا عباس کا جو کہ انہوں نے لاہور سے شیئر کیا۔ لسنرز، کالا جادو بہت زیادہ خطرناک چیز ہے، چاہے اسے آپ حق کے لیے کروا رہے ہیں، جس لیے بھی کروا رہے ہیں، کرنے اور کروانے والا دونوں ہی مشرک ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں اس کی سخت ممانعت ہے۔ جو کسی کے اوپر ناحق کالا جادو کرتا ہے یا حق میں کرتا ہے، اللہ پاک اس کو بھی سزا ویسی دیتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ پاک ایسی بیماریاں نازل کر دیتا ہے جو کہ اس کی زندگی کو برباد کر دیتی ہیں، وہ بھی کبھی خود آباد نہیں رہ سکتا۔ اور پھر اگر کسی کے اوپر ناحق کالا جادو کروایا جائے، کسی کے اوپر ناحق تکلیف کسی کو دی جائے، تو وہ بھی انسان ہمیشہ ذلیل ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب جیسے عباس کو وہ جن ملا تھا، اس جن نے اس کو وہ جو بھی نمبر بتایا اس سے اس کو پیسے تو ملے، لیکن پھر اس کی بہن کی بھی زندگی خراب ہوئی۔ اب وہ سادھو اس سے کالا جادو کروانا چاہتا تھا، وہ جن سادھو، اور جو یہ کرنے سے اس نے انکار کیا، پھر اس نے اس کی بہن کو مارا، اس کو تکلیف دی۔ یہ کہانی ضرور سبق رکھتی ہے سب لوگوں کے لیے جو لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، کالا جادو کرواتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا حفظ و ایمان میں رکھے اور ایمان کی دولت سے مالا مال کرے۔
یہ آج کی اسٹوری تھی لسنر. کیسی لگی آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور میرے اس چینل کو سپورٹ کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں. سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سچے دل سے پڑھیں تو ساری بیماریوں کی شفا ہے, سب دکھوں کا مداوع کرتا ہے. نماز و درود شریف پڑھیں, قرآن پاک پڑھیں. اللہ پاک ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق دے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اپنے والدین کو اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.